اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اقوام کی تعمیر کا بنیادی پتھر نظریہ ہوتا ہے۔ دین حق کے علاوہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، جتنے بھی دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں، جو بہت سے ہیں، ان میں بنیادی بات سب میں ایک ہے، نظریہ۔ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا جائے تو یہ دنیاوی فائدہ ہوگا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ محققین نے انسانوں کو دور دراز جنگلوں میں تلاش کیا، جہاں انہیں لباس پہننے کی تمیز نہیں تھی، کھانا بنانے کی تمیز نہیں تھی، ایک دوسرے کو مار کر کھا جاتے تھے، وحشی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک نظریہ تھا۔ کسی نہ کسی چیز کی کسی نہ کسی انداز میں وہ پوجا کرتے تھے، اور اس پوجا سے انہیں دو چیزیں ان کے نظریے کا حصہ ہوتی تھی۔ ایک کہ ہماری ضروریات پوری ہوں گی، اور دوسری چیز ہوتی تھی کہ ہمیں تحفظ رہے گا، کسی غیبی قوت کا تحفظ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں تو ان کا نظریہ ہو، بلکہ نظریہ اللہ کریم نے انسان کے مزاج میں رکھ دیا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے، ہر نبی نے نظریے کی اصلاح فرمائی اور لوگوں کو متوجہ اللہ کیا کہ تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، کیسا ہے، اور ہماری اس زندگی کی ابتدا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور وہ انجام جو ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے، اور زندگی بھی پربہار ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن وہ سارے نظریات جو انبیاء نے پیش فرمائے وہ ان قوموں کی استعداد اور ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق تھے جن قوموں کی طرف وہ مبعوث ہوئے۔ انسانیت بھی بتدریج ترقی کرتی گئی، بلوغت کی طرف بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جسے آج آپ انگریزی میں گلوبل ولیج کہتے ہیں، یعنی ساری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، اور ہر ملک ایسا ہے جیسے ایک شہر کے محلے ہوتے ہیں، ہر شہر ایسا ہے جیسے کسی محلے میں ایک گھر ہوتا ہے۔ موجودہ سائنس نے اور ایجادات نے، ٹیلی ویژن نے، ٹیلی فون نے، ای میل نے، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک جگہ کھڑا کر دیا ہے اور ایک شہر بنا دیا ہے، اور اسے آج کی زبان میں گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے کہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور ماں کے سینے میں دودھ پہلے آ جاتا ہے، حالانکہ بچے کو ضرورت تو پیدا ہونے کے بعد پڑتی ہے، لیکن وہ ضرورت کی تکمیل کا اہتمام پہلے کر دیتا ہے۔ جانوروں کو دیکھ لو، گائے بھینس کو، شیردار جانوروں کو دیکھ لو، اسی طرح انسانوں میں بھی یہ گلوبل ولیج تو آ کر بننا تھا کہیں 1500 سال بعد،
اور عرب کے ریگستانوں میں بعثت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ مبعوث ہوئے ساری انسانیت کے لیے، اور آپ نے جو نظریہ دیا وہ ساری انسانیت کے لیے بنیادی نظریہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ ایسی عجیب بات ہے کہ جس زمانے میں آپ مبعوث ہوئے، اس زمانے میں تو گلوبل ولیج کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں بھی جب حضور پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تو آپ کے خدام نے آپ کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ یہ عجیب ترین بات ہے کہ کہیں اونٹ کی پیٹھ پر، کہیں گھوڑے کی پشت پر، کہیں بحری جہاز میں، لیکن دنیا کا کوئی گوشہ بچا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس زمانے میں بھی نہ پہنچ گیا۔ وہ کیا تھا؟ بنیادی نظریہ تھا کہ ہم کون ہیں، ہم کیسے وجود میں آئے، ہمارا خالق کون ہے، اور جو ہمارا خالق ہے وہ کیسا ہے، کیا ہماری یہی زندگی ہے یا اس کی ابتدا کہیں پہلے تھی پھر یہ درمیان میں آئی، یا اس کے آگے کوئی ایک زندگی ہے۔ یہ سارا معاملہ صاف کر کے، واضح کر کے، اس انداز سے حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ آج کسی ان پڑھ چرواہے سے 1500 سال بعد آپ پوچھے تو وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، میدان حشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ ہے۔ اب نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر زندگی اس کی بنائی ہوئی حدود میں گزرے جس نے زندگی دی ہے۔ اس نے زندگی کی جو حدود بنائی ہیں، ہم اپنی پسند کے مالک نہ بن جائیں بلکہ اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اگلی زندگی جو اس کے بعد آنے والی ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر یہ زندگی تم میری پسند کے مطابق گزارو تو وہ زندگی تمہاری پسند کے مطابق ڈھل جائے گی۔ یعنی اخروی زندگی میں جو یہاں اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزاریں گے، اخروی زندگی میں یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے کسی کا لباس جنتی نے دیکھا، دوسرے جنتی کا، اسے پسند آیا اور اس نے چاہا کہ میرے پاس ایسا لباس ہو، تو اسے لباس بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو اس نے زیب تن کر رکھا ہے وہ فوراً ویسا بدل جائے گا۔ کسی کے پاس نعمت دیکھی، کوئی سواری دیکھی، یہ میرے پاس بھی ہو، فوراً آ جائے گی۔ کسی کا باغ دیکھا، یہ بہت خوبصورت ہے، میرے گھر کے گرد بھی ایسا باغ ہو، واپس گھر جائے گا تو ایسا باغ لگا ہوگا۔ یعنی جو پسند کرے گا جنتی وہ چیز فوراً حاضر ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہ زندگی اس کی پسند کے مطابق گزاری جائے۔ اب یہ جو بنیادی یہ سودا طے ہوا اللہ کے ساتھ، یہی ہمارا نظریہ ہے کہ ہمارا خالق ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، رازق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان واحد رابطہ ہے، واحد ذریعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خالق کس بات پہ راضی ہے، کس پہ ناراض ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ قرآن ہے کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ ہم اس لیے وہی مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ وہی ہے، نہ کوئی وہی سننے کا دوسرا گواہ ہے، نہ کسی نے وہی کی آواز سنی، نہ کسی کو پتہ ہے وہی میں کیا نازل ہوا۔ یہ اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہی ہے۔ ہمارے پاس حدیث شریف کا ذخیرہ ہے تو اسی وحی کی وضاحت ہے، اور وہ بھی وحی الہی ہے، لیکن وہ وحی وہ ہے جس میں
بات اللہ کی ہے لیکن الفاظ اور حروف محمد الرسول اللہ کی ہیں۔ یہ وہی وہ ہے جس میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ و حروف بھی اللہ کی، اس لیے اسے وہی متلو کہتے ہیں، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو احادیث مبارکہ ہیں انہیں وہی غیر متلو کہتے ہیں کہ وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جسے پڑھ کر اس کی وضاحت سمجھی جاتی۔ تو اب مومن کا نظریہ بنیادی طور پر اس کا ایمان ہے، نظریہ ہی جو ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی نظریے کی قوت نے، چونکہ ہر مومن کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ میرے کام تو رب نے کرنے ہیں، میرے ذمہ ہے ان کے لیے وسائل اختیار کرنا، جو دنیا عالم اسباب ہے، رب نے جو اسباب بنا دیے وہ اختیار کروں، لیکن نتیجہ اس کے ہاتھ میں، لہذا کوئی ایسا سبب اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جس پر وہ راضی نہ ہو، اس کی مرضی کے خلاف کیوں کیا جائے۔ دوسری بات، اس کی رضا مطلوب ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو، یہ زندگی بھی سدھر جائے، آخرت بھی سدھر جائے، یہ اس کی پسند کے مطابق گزر جائے، وہ میری پسند کے مطابق مجھے مل جائے۔ اس بنیادی نظریے نے مسلمانوں کو تائید ایزدی سے وہ قوت دی کہ مٹھی بھر صحرا نشین معلوم دنیا کے 3/4 حصے پر ایک ریاست بنانے میں کامیاب ہو، جس ساری ریاست کا بنیادی ذریعہ یہی حق، عدل، انصاف، ایمان، جو نام بھی آپ دے رہے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، عروج و زوال آیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدم رکھا سرزمین ہند پر، پھر ہندوستان سارا اسلام کے زیر نگیں آیا، پھر مغلوں نے بنیاد رکھی سلطنت اسلامی کی، 1000 برس تک مختلف انداز میں مسلمان اس پہ حکومت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد مغربی طاقتیں آئیں، فرانسیسی آئے، برطانوی آئے، اور بر صغیر برطانیہ کی غلامی میں چلا گیا۔ ایک زمانہ تھا جب برطانیہ نے کینیڈا پر، امریکہ پر، افریقہ پر، ایشیا پر اپنی کالونیاں قائم کیں اور اپنی حکومتیں بنائیں اور لوگوں کو غلام بنایا، اور وہاں فزیکلی یعنی ذاتی طور پر ان کے نمائندے بیٹھ کر حکومت کرتے تھے۔ اب اس میں ایک تبدیلی آ گئی نئی ایجادات کی وجہ سے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی حکومت ہو وہ کرے جو میں چاہوں۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ بندے ذاتی طور پر موجود ہو کر کام کرتے تھے، آج زمانہ ہے کہ آپ ریموٹ کا بٹن دباتے ہیں اور کام دنیا میں کہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ آج امریکہ اس برطانوی پالیسی پہ عمل درآمد کر رہا ہے کہ آج ریموٹ کنٹرول سے پوری دنیا پر امریکہ حکومت کرے، جس طرح یہ محاورہ بن گیا تھا کہ برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، آج امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکی ریاست میں سورج غروب نہ ہو، اور جو نہ مانے اس کو نابود کر دیا جائے۔ یہ عراق پر حملے یا فلاں پر چڑھائی یا مسلمانوں پر مظالم یا طالبان کی ریاست اسلامیہ کی تباہی، یہ ساری وہ رکاوٹیں ہیں جو امریکہ سمجھتا تھا کہ میری دنیا پر حکومت قائم کرنے کی راہ میں یہ رکاوٹیں ہیں۔
جن کی تباہی کا واحد سبب یہ ہے کہ امریکہ ایک ریموٹ کنٹرول دنیا چاہتا ہے، جس کے ریموٹ پر امریکہ کی انگلی ہو، جو وہ چاہے وہ ہوتا رہے۔ اب جہاں جہاں پرو امریکہ حکومتیں ہیں، امریکہ کی غلام حکومتیں ہیں، وہاں وہ موج کر رہے ہیں، اور جو غلامی قبول نہیں کرتے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ برطانوی سامراج جب آیا تو ہندوستان میں دو بڑی قومیں تھیں، یا ہندو یا مسلمان۔ ہندو قوم کی ایک خصوصیت ہے، ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ اپنے سے بڑی طاقت کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اس نظریے نے انہیں بڑے درخت، پیپل اور برگد کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ جو جانور یا درندہ اپنے سے تکڑا نظر آیا اس کی پوجا شروع کر دی۔ ہاتھی بڑا جانور نظر آیا، اسے گنیش دیوتا بنا لیا۔ سانپ خطرناک اور بڑی ہیبتناک چیز نظر آئی، اس کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی جو بھی طاقت آپ کو نظر آئے کہ آپ سے بڑی ہے، اسی کی پرستش شروع کر دو، اسی کی غلامی شروع کر دو۔ لہذا جب باہر سے فاتحین آئے تو جو قوم بھی آئی، ہندوؤں نے اس سے تصادم نہیں بلکہ اس کی غلامی قبول کی۔ یہ تاریخ ہے ہندوؤں کی۔ انگریز آئے تو ہندوؤں نے غلامی قبول کر لی۔ ان کا تو نظریہ یہ تھا کہ اپنے سے طاقتور کی پوجا بھی کرو، غلامی تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو پوجو بھی صحیح۔ لیکن مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں تھا، مسلمان کسی کو بڑی طاقت ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کا نظریہ تھا کہ طاقت اللہ واحد و لا شریک ہے، ہمیں اسی کی غلامی کرنی ہے، دوسرے کی نہیں، اور جہاں اس کے حکم سے کوئی متصادم ہوگا ہم مقابلہ کریں گے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، سر کٹا دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ اس نظریے کا یہ کرشمہ تھا کہ انگریز کے آنے سے لے کر انگریز کے جانے تک کسی نہ کسی صورت مسلمان انگریزی سماج سے برسرے پیکار رہے۔ سولیاں لگتی رہیں، پھانسیاں ہوتی رہیں، جیلوں میں گلتے سڑتے رہے، گولیوں سے مارے جاتے رہے، ہر ظلم برداشت کیا، لیکن پورا جو انگریز کا 150 سالہ یا 200 سالہ عہد ہے، جس میں کچھ عرصہ ہندوستان کی فتح میں گزرا، کچھ 100 سال کے قریب اس نے جم کر حکومت کی، اس سارے میں آپ کو مسلمان جہاد کرتے نظر آئیں گے، کبھی فردن فردن، کبھی کسی تحریک کی صورت۔ جنگ عظیم جب لگی اور ہٹلر نے جس کی ابتدا کی، پھر ہٹلر اور جاپان کا اتحاد ہو گیا اور باقی دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو گئیں، تو یہ دو طاقتیں بن گئیں۔ چونکہ ہٹلر ایک سرے پر تھا، جاپان دوسرے سرے پر، انہیں کہتے تھے محوری قوت، یعنی زمین کے جو محوری دو سرے ہیں وہ آپس میں مل گئے، اور باقی سب اتحادی تھے، اتحادی فوجیں تھیں اور محوری فوجیں۔ اس جنگ نے جہاں پناہ تباہی کی، ایک کام کیا کہ برطانیہ کی گرفت نو آبادیات پر ڈھیلی پڑنے لگی، اور ہٹلر نے مار مار کر انگریزوں کا برکس نکال دیا۔ لندن شہر کو اس نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا، اور یہ ہسٹری ہے ورلڈ وار کی کہ 1,000 ہوائی جہاز کی فلیٹ آتی تھی جو لندن پہ بمباری کرتی تھی۔ لندن شہر نظر نہیں آتا تھا، سارے کھنڈر تھے، اور انہوں نے جو زیر زمین ریلوے بنائی ہوئی تھی، ساری آبادی اس میں منتقل ہو گئی تھی۔ پھر اتحادیوں کو فتح ہوئی، محوریوں کو شکست ہوئی، ہٹلر مارا گیا، جاپان سرنڈر کر گیا۔ لیکن انگریز میں وہ طاقت نہ رہی کہ وہ اپنی ان نو آبادیات پر گرفت پوری رکھ سکے۔ امریکہ اور کینیڈا پہلے اس کے ہاتھ سے لڑ کر نکل گئے تھے، افریقہ اور ایشیا میں نو آبادیاں تھیں، ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگیں۔
تو ہندوستان والوں کو بھی خیال آیا اور ہندو بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے کہ انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے، اور ایک تنظیم بنی کانگریس۔ کچھ عرصہ تو مسلمانوں نے بھی کانگریس کا ساتھ دیا، تاکہ محمد علی جناح بھی کانگریس کے ممبر تھے کہ یہ آزادی کی تحریک ہے۔ لیکن جب ہندوؤں کے ساتھ چل کر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارا نظریہ تو ان سے متصادم ہے، اور ہمیں جو تکلیف انگریز کے ساتھ تھی کہ ہم اس کے نظریے سے متصادم تھے، وہی ہندو کے ساتھ ہوگی۔ لہذا مسلمانوں نے ایک نیا نظریہ دیا، نظریہ پاکستان۔ قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ دی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا کہ بھئی یہ متحدہ ہندوستان جو ہے یہ تمہارے نظریے کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ تو ایک کھچڑی بن جائے گی، تو کوئی بنیادی نظریہ نہیں رہے گا، اور مومن تو نظریے پہ زندہ ہے، لہذا اسے تقسیم کیا جائے۔ ہندو آبادی جہاں ہے کثرت سے، وہ علاقہ ہندوؤں کو دے دیا جائے، جہاں مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، اور نظریہ پاکستان کی بنیاد وہی تھی جسے ہم ایمان کہتے ہیں، کہ ایک ایسی زمین جس پر ہم اپنے نظریے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جس پر انصاف اس چیز کا نام ہو جسے اللہ نے عدل کہا ہے، جس پر عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح اللہ کے حبیب نے سکھائی ہے، جس پر لین دین اور معاش اسی طرح سے کی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس پر لوگوں کی دیکھ بھال یا نظام سلطنت وہی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ یہ تھی بنیاد نظریہ پاکستان کی، اور جو آج تک دیواروں پہ لگا رہا 50 سال۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 50 سال کے بعد گزشتہ 2-3 سالوں میں غالباً یہ سعادت میاں شہباز شریف کے حصے میں آئی کہ اس نے دیواروں سے ہٹوا دیا۔ نصف صدی تک آپ کو بھی یاد ہوگا ہر بڑے شہر کی بڑی دیوار پہ بورڈ لگا ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لاہور داخل ہوں تو شاہی قلعے والے چوک پر بہت بڑا دیوار کے ساتھ لکھا ہوتا تھا، شہر میں داخلے کے وقت ہی، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ۔ ہر شہر میں تھا۔ سرگودا جو بم چوک ہے معروف، اس کے ساتھ سول اسپتال کی دیوار پہ لکھا ہوتا تھا، اب نہیں ہے لیکن ہوتا ہے۔ یہ تھا نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ ہمارے ایمان کا پرتو تھا کہ ہمارے پاس ایک سرزمین ہو جس پر ہم اپنی تہذیب، جس تہذیب کو ہم شریعت کہتے ہیں، لوگ تہذیب کہتے ہیں اور ہم اسے شریعت کہتے ہیں، جینے کا انداز، لین دین کا انداز، کاروبار کا انداز، دوستی دشمنی کا انداز، رہن سہن، میل ملاقات، یہ سارا کیا ہے؟ اسے انگریزی میں کلچر کہتے ہیں، اردو میں تہذیب کہتے ہیں، لیکن مسلمان اسے شریعت کہتے ہیں۔ جسے ہم شریعت کہتے ہیں اسی اقوام عالم اسی کو تہذیب کہتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے، یعنی جان زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ اب نظریہ پاکستان یہ تھا کہ نظریہ ایمان کے مطابق ہم یہاں زندگی بسر کریں۔ علامہ مرحوم بھی پاکستان بننے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، 1938 میں ان کا وصال ہو گیا، جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا تھا۔ اب اس کی جس بندے کی قسمت میں تھی تکمیل، محمد علی جناح، وہ بھی پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ بقید حیات نہ رہے اور دنیا سے اٹھ گئے۔ اب جو لوگ پیچھے آئے وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس نظریہ نہیں تھا،
ان کی زندگیاں عیش و عشرت میں بسر ہوتی تھی اور ان کا نظریہ دنیاوی حیات میں اقتدار اور عیش و عشرت تھا۔ یہ بلا تفریق کہا جا سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا نام اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جتنے بھی حکمران پاکستان میں ہوئے محمد علی جناح کے بعد سے لے کر آج تک، اب یہ عجیب بات بن گئی کہ بھئی نظریہ تو پاکستان ہے، نظریہ تو ایمان ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو بڑا بن گیا تماشا، اور ہم اس طرف آ نہیں سکتے تو کیا کریں؟ چنانچہ ہماری عدالتوں سے ایک نظریہ پاس کرایا گیا، نظریہ ضرورت۔ ایک نیا نظریہ آ گیا، پاکستانی عدالتوں نے ایک نیا نظریہ دے دیا، نظریہ ضرورت۔ عجیب لگتا ہے یہ کہ مغربی پاکستان یہاں ہو، یہاں سے 1000 میل دور ایک حصہ مشرقی پاکستان ہو، یہ دو حصے کیا مسلم اکثریت وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی، تو یہ 1000 میل کی دوری میں لوگ ایک رنگ میں کیسے رنگ؟ ان میں کیا رشتہ داری تھی؟ ان کا رنگ ایک تھا، ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھی، ان کا کھانا ایک تھا، ان کی زبان ایک تھی، ان کے قد ایک جیسے تھے، کچھ بھی ایک نہیں تھا، ان کا نظریہ ایک تھا۔ جب نظریے پہ زد پڑی اور نظریات بدل گئے اور نظریہ ضرورت آیا تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا، ان کی اپنی ضرورتیں، ہماری اپنی ضرورتیں۔ جب نظریہ ضرورت آئے گا تو آپ متحد نہیں رہ سکیں گے کہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ پھر چنانچہ ہم گزشتہ تقریباً ربع صدی سے اس نظریہ ضرورت کی مار کھا رہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے ایک نظریہ حکومت آ جاتا ہے، ضرورت آ جاتا ہے۔ اب وہ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ کیا اس میں عام آدمی کو رائے دینے کا حق ہے؟ کیا اس میں میری اور آپ کی پسند پوچھی جائے گی؟ نہیں، نظریہ وہی ضرورت ہے جو حکمران سمجھتا ہے۔ جو بندہ اقتدار میں آ گیا جو وہ ضروری سمجھتا ہے وہی نظریہ ضرورت ہے۔ اب ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے، دوسرے آئے انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے، تیسرے آئے انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے۔ جو جس کا جی چاہے وہ کرے، کیوں؟ قوت فیصلہ اس کے پاس ہے کہ ضرورت کیا ہے۔ یہ تعین حکمران کے پاس ہے۔ اب نہیں، یہ حکومت آئی، انہوں نے کہا جی ضرورت ہے کہ یہ ذیلی نظام بنائے جائے، ذیلی نظام بن گئے۔ کسی سے پوچھا؟ آپ سے پوچھا؟ مجھ سے پوچھا؟ نہیں جی ضرورت ہے جی کہ وہ ٹیکس لگا دیا جائے، ضرورت ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے، ضرورت ہے کہ تیل کی قیمت بڑھا، ضرورت ہے کہ چینی کی بڑھا دی جائے، ضرورت ہے کہ ہر ایک پہ ایک اور ٹیکس لگا دیا جائے۔ یہ سارا کیا ہے؟ نظریہ ضرورت ہے۔ اب ہم دو نظریوں کے درمیان پھنسے ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے نظریہ پاکستان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایک ایسی سرزمین، ایک ایسا گھر جس میں ہماری جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، آبرو محفوظ ہو، جس میں کوئی غیر مسلم بھی بستا ہو تو اس کی جان مال آبرو کو تحفظ حاصل ہو، جس میں ہر ایک کے ساتھ عدل ہو، انصاف ہو، ہر ظالم کو ظلم سے روکا جائے، ہر مظلوم کی دستگیری کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ اسے آپ نظریہ ایمان کہیں، اسے آپ نظریہ پاکستان کہیں، چونکہ نظریہ پاکستان تعبیر ہے، تفسیر ہے نظریہ ایمان کی، اور یہ جملہ اس کو بتا دیتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن برا ہو اس نئے نظریے کا
خدا اسے نابود کرے جو ہمارے سروں پہ مسلط ہو گیا، نظریہ ضرورت۔ اب جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کی پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اقتدار ہمیشہ میرے پاس رہے۔ نظریہ ضرورت کا سب سے جو بڑا اثر قوم پہ پڑا وہ یہ ہے کہ ہر صاحب اقتدار نے پہلی ضرورت تو یہ متعین کر لی کہ اقتدار ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اب اس اقتدار کو پاس رکھنے کے لیے کس کی گردن ماری جائے، کس کی زبان کاٹی جائے، کس کی ٹانگ توڑی جائے، کس کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کیا جائے، دوام اقتدار کے لیے حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ ہر آدمی کو روٹی کے چکر میں مبتلا کر دو، انہیں حکومت کی فرصت ہی نہ، سوچنے کی فرصت ہی نہ دو۔ آپ نے دیکھا جہاں جہاں بڑے بڑے جاگیردار تھے وہاں کوئی پرائمری سکول بھی نہیں، اور ان کے بچے شہروں سے پڑھ کر باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے آ جاتے ہیں، لیکن عام آدمی کا بچہ پرائمری بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اسے وہ جاہل رکھنا چاہتے تھے۔ امیر کے گودام دانوں سے بھر جاتے تھے، لیکن جو اس کی زمینوں پہ کام کرتے تھے وہ نانے جویں کو ترستے تھے، اس لیے کہ انہیں وہ بھوکا رکھنا چاہتے تھے۔ اجرت دیتے تو اتنی کم ہوتی کہ اس سے اس کا مہینہ بسر نہیں ہوتا، لہذا وہ اور مزید پیشگی لیتا، ایک ایک مزیرہ 3-3 لاکھ کا مقروض ہے۔ وہ کیوں مقروض ہو گیا؟ اس لیے کہ جو اجرت اسے ملتی ہے اس سے اس کا شب و روز نہیں گزرتا، لہذا وہ زیادہ ادھار لیتا ہے، وہ زیادہ ملتا ہے، وہ ادھار ہے، پھر ان کو بیچا خریدا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ آپ کا مزیرہ ہے، یہ مجھے بھئی اس کے ذمہ تو 1.5 لاکھ ہے، آپ 1.5 لاکھ دے دیں، لے جائیں، پھر میں نے 1.5 لاکھ دے دیا، اب وہ میری غلامی میں آ گیا۔ یہاں بھی وہی افلاس ہے، پھر وہ 10-10 5-5 مجھ سے لیتا رہے گا، 1.5 کا 2 لاکھ ہو گیا، کوئی اور آیا تو 2 لاکھ مجھے دے کر اسے لے جائے گا۔ ایک جانور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ یہ کیا تھا؟ اقتدار کو طول دینے کا طریقہ۔ جاگیردار کی اپنی جاگیر پہ بادشاہت قائم رکھ، اسی کو بڑے پیمانے پر اختیار کیا حکمرانوں نے۔ انہوں نے کہا اس قوم کو بیچو، رہن رکھو۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ حکمرانوں نے قرضے لینے شروع کر دیے۔ کس بات پر؟ ہمارے ضمیر، ہماری غیرت اور ہمارے ایمان پر۔ جو قرضے لیے گئے وہ نصف ارب ہیں یا جتنے ڈالر ہیں، کم و بیش نصف ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں۔ ان میں سے کسی عام آدمی تک کوئی پائی پیسہ نہیں پہنچا۔ وہ ارباب اقتدار و اختیار میں تقسیم ہو گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے بھی لوٹا، وہ قرضے بھی لیے۔ اب عالم یہ ہے کہ پاکستان پر جتنا قرضہ ہے اس سے 2 چند زیادہ رقم چند لوگوں کی امریکی بینکوں میں جمع ہے، یعنی 14 کروڑ بندے مقروض ہیں، اور جتنے کہ ہم مقروض ہیں۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اوسطاً 20,000 کے قریب قرضہ اس کے حصے میں آتا ہے۔ اب وہ غریب جو ایک جنگل میں چرواہے کے گھر پیدا ہوتا ہے، جس کے باپ نے بھی زندگی میں کبھی 20,000 اکٹھے نہیں دیکھے، وہ بچہ بھی 20,000 کا مقروض ہے۔ گویا قوم رہن رکھ دی گئی اغیار کے آگے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوٹ کر پیسہ وہاں لے گئے، اب جو قرضہ پاکستان کو ملتا ہے وہ وہی رقم ہے جو یہاں سے لوٹ کر وہاں رکھی ہے، چونکہ جو قرضہ ہے اس سے تو 2 گنی وہاں ہے، وہ یہاں آتی ہے تو یہاں سے پھر واپس وہی چلی جاتی ہے، بالا بالا ہی امراء کی جیبوں سے ہوتی ہوئی پھر وہاں پہنچ جاتی ہے، اور سود ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملکی بجٹ 3 کھرب 300 کروڑ ہے، اور سالانہ جو سود ہم دیتے ہیں وہ 3.5 کھرب، 350 کروڑ، یعنی
300 کروڑ پہ پورا ملک چلتا ہے، اور جو سود ہم دیتے ہیں وہ 350 کروڑ ہے، تو اندازہ کیجئے کہ یہ قرضہ کبھی اتر سکے گا؟ جبکہ ہر حکومت ہمیں یہ خوشخبری سناتی ہے کہ ہم نے مزید قرضہ منظور کرا لیا اور اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لعنت ہے جو نظریہ ضرورت نے ہمارے گلے ڈالی۔ اب ہم جس جگہ پہنچ گئے ہیں، یہ سارے نظریہ ضرورت کے کرشمے ہیں کہ حکمرانوں نے اور حکومت نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ کس کو کتنی سیٹیں ملنی چاہیے، کسے جیتنا چاہیے، کسے ہارنا چاہیے۔ آپ ووٹ جس صندوقچی میں ڈالیں، نتیجہ ان کی مرضی کا نکلے گا۔ آپ کے ووٹ کی تو ایک ریہرسل ہے، آپ کو یہ حوصلہ رہے کہ میں نے ووٹ دے دیا، اس کا اثر کوئی نہیں، اس میں جان کوئی نہیں۔ ہم ایسے ہی ووٹ دیتے ہیں جیسے کسی مریض کو حوصلہ دینے کے لیے ڈاکٹر ڈسٹل واٹر کا ٹیکہ لگا دے کہ بھئی دوائی تو پاس ہے نہیں، چلو اسے حوصلہ ہو جائے گا کہ مجھے ٹیکہ لگا تو خالی پانی کا ٹیکہ اسے لگا دو، لگا دیا۔ یہ ہمارے ووٹ کی حیثیت رہ گئی ہے کہ یہ ڈسٹل واٹر کا ایک ٹیکہ ہے، اس میں دوائی یا اس میں جان کوئی نہیں، وہی جیتتا ہے جسے پیا چاہے باقی سب ہار جاتے۔ پھر وہی حکومت میں یا وزارت میں جاتا ہے جسے حکمران، چونکہ نظریہ ضرورت ہے بھائی، عدالت عالیہ نے اسے حلال کر دیا ہے، اور مقدم نظریہ ضرورت ہے۔ نظریہ پاکستان تو پیچھے چلا گیا، پاکستان بچتا ہے یا نہیں، پاکستان کے لوگ بچتے ہیں یا نہیں، وہاں انصاف ہوتا ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں جو نظریہ پاکستان کے ساتھ تھیں، اب نظریہ ضرورت ہے، اور سب سے پہلی ضرورت ہر حکمران کی یہ ہے کہ اس کی حکومت قائم رہے، وہی سدا اقتدار میں رہے۔ آج قوم اس چوراہے پہ کھڑی ہے کہ یہ فیصلہ عام آدمی کو کرنا ہے، گڈریے کو کرنا ہے، چرواہے کو کرنا ہے، کاشتکار کو کرنا ہے، دکاندار کو کرنا ہے، مزدور کو کرنا ہے، جن کا رزق چھینا جا رہا ہے، جن کی عزتیں لٹ رہی ہیں، جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، جن کے بیٹے قتل ہو رہے ہیں، اور جن کے ماں باپ علاج اور دوائی کو ترستے ہوئے مر رہے ہیں، انہیں اب غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہمیں نظریہ پاکستان یا نظریہ ایمان کے ساتھ جینا ہے یا نظریہ ضرورت کے ساتھ۔ اب اس فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ نظریہ ہمارا نظریہ پاکستان ہے یا ہمیں نظریہ ضرورت کے تحت جینا ہے۔ آج اگر عوامی قوت اٹھ اور ہم انکار کر دیں کہ ہمیں آپ کے نظریہ ضرورت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت اپنی، ہماری ضرورت اپنی، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، لہذا ہم تمام نظریات کو رد کرتے ہوئے ایک نظریے پر رہیں گے، نظریہ پاکستان۔ یہ سرزمین باقی رہے، اس پر اللہ کے نام کی عظمت کے سجدے ہوتے رہیں، اللہ کی عبادت ہوتی رہے، اس پر ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، اس پر ظالم کو روکا جائے، مظلوم کی دستگیری کی جائے، ہر بچے بوڑھے کو نہیں، ایک کتے کو بھی بھوکا نہ مرنے دیا جائے جو اس زمین پہ رہتا ہے۔ یہاں کے گیدڑوں کی بھی رکھوالی کی جائے، ان کے جینے کا بھی اہتمام کیا جائے، یہاں کے ایک ایک پودے، ایک ایک درخت کو تحفظ دیا جائے، یہاں کے ایک ایک چشمے، ایک ایک ندی، ایک ایک نالے کو تحفظ دیا جائے، ایک ایک دریا کی حفاظت کی جائے، ایک ایک انچ زمین کی، ایک ایک پہاڑی کی، ایک ایک پلاٹ کی، اور ایک ایک کھیت کی، اور ایک ایک خوشے گندم کی حفاظت کی جائے کہ یہ پاکستان ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ آج فیصلے کی گھڑی ہے، اگر ہم نظریہ ضرورت کے ساتھ سمجھوتا کر کے رہے تو پھر شاید نظریہ پاکستان ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں سے محو ہو جائے گا، جس طرح ہم دیکھتے رہ گئے اور دیواروں سے مٹ گیا۔
اب نئی نسل یہ سوال کرتی ہے کہ یہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بجا کرتی ہے کہ وہی کالونیل سسٹم ہندوستان میں وہی یہاں ہے، وہاں ظلم کم ہے، یہاں زیادہ ہے، وہاں نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا کوئی فوج اقتدار میں آئی، سول حکومتیں چل رہی ہیں، وزیر اعظم پر 35 لاکھ کا الزام لگا تو اے سی نے پکڑ کر وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم کو ایک اے سی نے بند کر دیا، 3 دن اس نے ضمانت نہیں لی، نرسمہا راؤ کی 3 دن اے سی نے ضمانت نہیں لی، حالانکہ وہ سابق وزیر اعظم تھا اور الزام 35 لاکھ کا تھا۔ یہاں جن کے ذمے اربوں ہیں اور ان کے کیس نیب میں چل رہے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ یہاں نیب کے سزا یافتہ وزیر داخلہ ہے فیصل صالح حیات، 4 مقدمے چل رہے، 1 مقدمے میں سزا یافتہ ہے، جیل میں ہونے کی بجائے وزارت داخلہ کے سیکریٹریٹ میں بیٹھا۔ اب نیب اس کے ماتحت ہے، وہ نیب کا سزا یافتہ نیب کا باس۔ یہ ہے نظریہ ضرورت کے کرشمے۔ وہ بھی انسان تھے جنہوں نے نظریہ پاکستان کے لیے عزتیں لٹوائی، گھر لٹوائے، مہاجر ہو گئے، بیٹے قتل کروائے اور مفلس و بے کس ہو کر ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے چل دیے۔ ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم اس بنے ہوئے گلشن کو اجڑتا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ضمیر، ہماری غیرت، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اعتکاف یہ کس لیے ہیں؟ اگر ہمیں ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندہ رہنا ہے تو کون سا دین، کون سا ایمان، کیسی عبادت؟ لہذا وقت آ گیا ہے کہ پھر سے ثابت کیا جائے کہ ہم انہی شہیدوں کی اولاد ہیں جن کے خون نے پاکستان بنایا تھا، اور انشاءاللہ پھر سے لوگ بیدار ہوں گے، اللہ جنہیں توفیق دے گا۔ یہ نظریہ کیونکہ ایمان ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے، مٹنا نظریہ ضرورت کو ہی پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔